الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ معزز سامعین، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے، وہ اعضائے بدن ہوں، حیات و زندگی ہو، دیکھنے، سننے، بولنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ہوں، یا مال و منال ہو یا معقولات و مشروبات ہوں، سب کچھ اللہ رب العزت کا دیا ہے۔ حتیٰ کہ کسب معاش یا تجارت کے ذریعے انسان جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ سب کا سب اللہ احکم الحاکمین کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں جو رزق لکھ دیا ہے انسان کو وہی رزق ملنا ہے، لیکن انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے وہ جائز طریقہ، حلال طریقہ اختیار کرتا ہے یا حرام کی طرف جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جائز طریقے کے ساتھ رزق کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس عطا کردہ مال میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اس پر بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اس اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال بھی خود دیا اور انسان کو یہ کہا کہ میری راہ میں ہی خرچ کرو۔ جس طرح انسان کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ آداب، کچھ شروط لاگو ہوتی ہیں، اسی طرح سب سے اہم چیز جو انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ جب اللہ اس کو مال عطا کر دے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اس خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب اور شروط رکھے ہیں جو سورہ بقرہ کے 2 رکوعوں میں اس کی تفصیل بیان کی گئی، اور ان شرائط کے بنا کوئی بھی صدقہ، کوئی بھی خیرات، انفاق فی سبیل اللہ جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ شرف قبولیت نہیں پاتا۔ تو آئیں مختصراً ہم ان شرائط کو دیکھیں وہ کون سی ہیں، اور اپنے اوپر ان چیزوں کو لاگو کریں کہ جب بھی ہم اللہ کی راہ میں کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی صدقہ اور خیرات کریں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے جو ہمیں سمجھائی وہ یہ کہا کہ کوئی بھی انسان جب کوئی بھی صدقہ اور خیرات کرے تو اس صدقہ اور خیرات کرنے والے پر جو کر چکا ہے، جس پر کیا جا چکا ہے، اس پر احسان نہ جتلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اے ایمان لانے والو اپنے صدقات میں احسان جتلا کر ضائع اور برباد نہ کرو۔ صحیح مسلم میں اس بات کی سخت وعید آئی، نبی معظم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے بیان فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ 3 ایسے شخص ہیں قیامت کا دن ہوگا کہ ان کو 4 سزائیں دی جائیں گی، اور اتنی خطرناک سزائیں آپ ان کو دیکھیں کہ کل قیامت کا دن ہے، اللہ احکم الحاکمین کے بغیر کوئی حامی و ناصر نہیں،
اس دن اگر ان انسانوں کو سزا مل گئی تو ان کا کیا بنے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ان سے کلام ہی نہیں کریں گے، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، نہ ان کی طرف الہ العالمین کی نظر رحمت ہوگی، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزگی اور طہارت نہیں دیں گے جو گناہ زمین میں رہ کر وہ کر کے آئے تھے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول خابوا وخاسروا، اے اللہ کے حبیب یہ تو خسارہ پانے والے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الكاذب، 3 لوگ، سب سے پہلا جو تکبر، انا، فخر و غرور کی وجہ سے اپنے تہبند کو قدموں سے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اور اس میں اپنی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا والمنان، وہ انسان جو صدقہ کر کے نیکی کر کے اس پر احسان جتلانا شروع کر دیتا ہے، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور تیسرا وہ انسان ہے جو تجارت کرتا ہے اور تجارت کرتے وقت جب کوئی بھی چیز فروخت کرتا ہے تو جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے۔ غور کیجئے یہ کیسی سزائیں ہیں، یہ کیسی چیزیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اور اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں ان میں سے کیا چیزیں اختیار کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں کہ ہم معمولی سمجھ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہہ دیا کہ ان کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سزائیں بیان کر دیں، اور ان سزاؤں کے بعد ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں۔ دوسری شرط جو صدقہ کرنے والے پر لاگو ہوتی ہے کہ جس انسان کو صدقہ دے رہا ہے اس کو اظہار ثانی نہ کی جائے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور یہاں ایذا کے معنی کئی طرح کے ہیں۔ جو انسان تکلیف دے وہ کئی طرح کی ہو سکتی ہے، جیسے صدقہ کر کے مفادات حاصل کرے، صدقہ کر کے مجلس میں اسے بے عزت کرے، سفید پوشی سے پردہ اٹھائے اور کڑوی کسیلی باتیں سنائے، جب وہ انسان جس پر صدقہ کیا گیا ہو وہ نظر آئے تو اس کو دیکھ کے برے برے منہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے نبی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا سورۃ الضحیٰ میں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی جب آپ کے پاس کوئی سائل آ جائے، حاجت مند آ جائے تو اس کو جھڑکے مت۔ ہاں اگر آپ سوچتے ہیں کہ وہ انسان جو سائل بن کے آیا وہ اس چیز کا حقدار نہیں ہے تو اسے باعزت اور پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں، منع کریں، لیکن اس کی لوگوں کے سامنے بے عزتی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو بیان فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بلی بات، سائل کی سخت کلامی اور اصرار پر اس کو معاف کرنا یہ اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف ہو۔ اور تیسری شرط جو اس انسان پر لاگو ہے جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ نمود و نمائش اور مدح و ستائش کے لیے خرچ نہ کرے، ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، یہ سب کر کے انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کا اجر و ثواب ضائع کر بیٹھتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن 3 لوگوں سے اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ وہ 3 لوگ کون سے ہوں گے؟ ایک ہوگا شہید، دوسرا سخی اور تیسرا عالم دین۔
لیکن ان سے جہنم کی آگ کو کیوں بھڑکایا جائے گا؟ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ وہ یہ تمام اعمال، حالانکہ اگر آپ ان اعمال کو دیکھیں، شہادت فی سبیل اللہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور دین کی نشر و اشاعت ہے، لیکن ان کی نیت، ان کے ارادے تو صرف اور صرف شہرت کے لیے تھے، ریاکاری کے لیے تھے، نمود و نمائش کے لیے تھے، مدح و ستائش کے لیے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے جو تمام کے تمام چیزیں جو دنیا میں کر کے آئے ہیں ان کو بتلائیں گے کہ تمام اعمال میری رضا کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ تو اپنی ذات کے لیے تم لوگوں نے کیا تھا۔ اور صدقہ خیرات کتنا بڑا عمل، جو انسان کوئی بھی نیکی کر کے اس کو پوشیدہ رکھتا ہے، اللہ کے حبیب کی زبان سے، یہ مقدس زبان سے ارشاد ہوا، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ کل قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تمام کے تمام انسان سورج کی تپش برداشت کر رہے ہوں گے، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو الہ العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا جس نے اللہ کی راہ کے لیے خرچ کیا، اور اس قدر چھپا کر خرچ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا۔ چوتھی شرط جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان ایمان والوں کے لیے نازل کی جن کے پاس مال ہے، دولت کی فراوانی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ کوئی بھی صدقہ کرو، کوئی بھی خیرات کرو، صرف اور صرف اپنے رزق حلال سے کرو۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یقیناً اللہ بہت پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب نے بیان کیا، لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے، اور اسی طرح حرام مال میں سے صدقہ قبول نہیں کرتے۔ اور ہمارے لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے جو انسان خرچ کر رہا ہے اس کے لیے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان لانے والو، جائز تجارت، حلال کاروبار، حلال زراعت سے حاصل کردہ مال اور پیداوار میں سے صدقہ خیرات کرو۔ سو جو رشوت، ملاوٹ اور کسی قسم کی بھی حرام کمائی میں سے صدقہ خیرات نہ کرو۔ پانچویں شرط جو آج کے درس کی آخری شرط ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عمدہ اور معیاری چیز ہے وہی میری راہ میں خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ یہ مال مجھے پسند نہیں، اللہ کی راہ میں دے دو، یہ چیز مجھے پسند نہیں، یہ اللہ کی راہ میں دے دو، انفاق فی سبیل اللہ ہو جائے گا، اجر مل جائے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں جو آپ کے نزدیک بہترین اور عمدہ چیز ہے وہ میری راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، سورہ آل عمران، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اس اعلیٰ مقام کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم اپنی انتہائی محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، پسندیدہ، عمدہ اور معیاری مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، نکما اور گھٹیا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ایک شخص ردی کھجوریں مسجد میں لٹکا کر چلا گیا،
ان صحابہ کے لیے جو اللہ کے رسول کے پاس مسجد میں ہی رہتے تھے، اصحاب صفہ جو دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ردی کھجوروں کو چھڑی ماری اور یہ کہہ دیا کہ ردی کھجوریں لٹکانے والا یہ شخص کل قیامت کا دن ہوگا، جب اجر کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ اسے ردی کھجوریں ہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں وہ تمام آداب اور شروط کے مطابق اپنا دیا ہوا مال جو ہمیں عطا کیا ہے وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بعین ہی اسی طرح توفیق دے جس طرح تو پسند کرتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔